اور خدا قدوس ہم سے چاہتے اور مانتے. آمین. مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ کو سلام. دنیا میں دو طرح کی چیزیں چلتی ہیں جنہیں ہم اپنے یقین اور اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں. ایک طرف سائنٹیفک یعنی فطری انداز ہے اور دوسری طرف ایمان اور اعتقاد، عقیدہ اور یقین کی بنیاد پر کچھ چیزیں مانی یا رد کی جاتی ہیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کی دو تہذیبیں جو اس دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور ان کی ہر بات لوگوں کے بیچ میں آج بھی مصدقہ اور مسلمہ مانی جاتی ہے. ان میں سے یونان کے لوگ جو فلاسفر، فلسفے سے، حکمت سے، سائنس سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی دوسری طرف یہودی تہذیب، جوش، جو ایمان کے وسیلے سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے اور آج بھی. بائبل میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں جبکہ اس کلام مقدس میں سے یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. حکمت جو انسانی سرگرمیوں کا نام ہے، جس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم انسانی عقل اور اس کے مشاہدات اور تجربات پر پرکھتے ہیں اور پھر اسے ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. جبکہ مذہب خالص تر انسانی حکمت سے ماورا چیز ہے. عقیدہ ہمیں کبھی کسی چیز کو اپنی حکمت پر، اپنے فہم پر پرکھنے کے لیے مجبور نہیں کرتا. میں اگر ایک کہانی آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو یہ سارا مفہوم سمجھنے میں مدد مل جائے تو غلط نہ ہوگا. ایک شخص جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ ہر لحاظ سے تمہیں فرما بردار رہنا. تو فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جا سائیکل میں پنچر ہو گیا ہے ٹائر، تو اس کا پنچر لگوا لے. وہ دکان پر جاتا ہے پنچر لگوانے کے لیے. تو پنچر لگانے والا جب اس ٹائر کی ٹیوب کو نکالتا ہے، اس میں ہوا بھر کے اس کو پانی میں چیک کرتا ہے تو 10-12 پنچر نکل آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تو بجائے اس کے کہ اس کو 10-12 پنچر لگوا کے اتنے پیسے بن رہے ہیں، تو نئی ٹیوب ہی ڈلوا لے. تو وہ کہتا ہے نہیں، میرے پاپا نے مجھے یہ کہا ہے کہ پنچر لگوا کے لانا، تو مجھے پنچر ہی لگا کے دے. بھلے اگر ٹیوب 100 کی ڈل رہی ہے اور پنچر لگوانے کے لیے 150 بن رہے ہیں، میں 150 دوں گا، پنچر لگوا، نئی ٹیوب نہیں ڈلوانی، چونکہ میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ پنچر لگوا کے آنا. وہ 150 کی پنچر لگوا کر واپس لوٹتا ہے اور اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے تو لیٹ کیوں ہوا؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ ایکچولی یہ میٹر تھا اور مجھ سے دکاندار جھگڑ رہا تھا کہ تو نئی ٹیوب ڈلوا لے، لیکن میں نے کہا نہیں، میرے پاپا نے کہا کہ پنچر لگوا گیا. تو فرما برداری کا تقاضا یہ تھا کہ جو آپ نے کہا تھا میں ویسا ہی منوان اس کو کرتا. اس لیے
میں نے 100 کی ٹیوب ڈلوانے کی بجائے 150 روپیہ دے کر اس کے پنکچر لگوا لی. تو کہتا ہے اچھا تو یہی تھا کہ ٹیوب ہی ڈلواتا. عقل کا تقاضا تو یہ تھا. اس نے کہا عقل اپنی جگہ، فرما برداری اپنی جگہ، میں نے فرما برداری نبھائی ہے. تو عقل اس کو مذاق اڑاتی ہے اصل حکمت کا. اسی طرح سے ایک اور فرما بردار شوہر تھا. اس کی بیوی نے ایک اس کو لیٹر دیا اور کہا کہ جا کے اس کو UMS کر دے، یعنی ارجنٹ میل سروس، اور فلاں فلاں سیلیبریٹی ہے اس کو یہ پوسٹ کرنا ہے. وہ جاتا ہے اور جب وہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے GPO کے پوسٹ آفس میں، تو جس شخص کو وہ لیٹر UMS کرنا تھا وہ اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے. وہ اس سے دیکھتا ہے، ملتا ہے، سلام دعا لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ لیٹر میری بیگم نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس کو UMS کر دوں. تو کہتا ہے میں ادھر ہوں، مجھے دے دے. کہتا ہے نہیں، بیگم نے کہا UMS کرنا ہے تو میں نے UMS ہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے آگے کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، سیٹرڈے کی بھی چھٹی ہو جائے گی، سنڈے کی بھی، یہ کہیں جا کے مجھے اگلے منگل بدھ ملے گا تو مجھے ابھی دے دو. کہتے ہیں نا گھر سے یہ کہا گیا ہے. تو فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو UMS ہی کرنا ہے، اور وہ اس کو UMS کرواتا ہے. جب وہ آ کے اپنی بیگم سے ذکر کرتا ہے کہ آپ کے وہ فیوریٹ سیلیبریٹی مجھے وہاں بھی لیتے، تو کہتی ہے کہ تو نے لیٹر ان کو دے دیا. کہتا نا میں نے UMS ہی کی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان ساری باتوں میں جہاں فرما برداری کا ذکر آتا ہے عقل وہاں پر معاف ہو جاتی ہے، عقل کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے. اور جو فرما بردار ہیں وہ عقل سے، لاجک سے نہیں سوچتے، انہیں فرما برداری کرنی. تو کبھی کبھی یہ فرما برداری ہمیں حکمت سے، عقل سے ماورا کر دیتی ہے. لیکن میں آج آپ کے ساتھ مل کر یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس، خداوند یسوع مسیح کی ذات، اس پر فیتھ، اس پر ایمان، ان دو لوگوں کے بیچ میں، ان دو تہذیبوں کے بیچ میں جو یونانی ہر چیز کو عقل کے معیار پر، اپنی حکمت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اور جو چیز سائنسی طور پر، روایتی طور پر، فطری طور پر، فطری تقاضوں پر پوری نہیں اترتی، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف جوش، جس میں ان کی فرما برداری اس شوہر اور اس بچے کی مانند ہے کہ جو حکمت اور عقل کے سارے راستوں کو بند کر دیتی ہے. تو یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہوں پر ایکسٹریم لائن میں. تو ایکسٹریم پوزیشن کسی بھی پوائنٹ میں ہو اغلاط کو جنم دیتی ہے، غلطیاں کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتی. لیکن بائبل مقدس اور ایک مسیحی کا ایمان ایسی غلطیوں کے لیے بالکل بھی گنجائش فراہم نہیں کرتا، جس میں حکمت اور عقیدہ، ایمان، فیتھ اس طرح سے چلتے ہیں کہ تو روح سے بھی اور ہوش سے بھی، صرف جوش سے ہی نہیں، عقل اور روح دونوں سے تو خداوند کی پرستش کر، خداوند کی حمد کر. تو آج میں آپ کے سامنے ان دونوں چیزوں سے نکل کر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی ذات. میں نے عنوان کے طور پر لکھا ہے آج بورڈ پر کہ یسوع سے خداوند ہونے کا، آگے وہ جگہ کم تھی، میں نے سفر نہیں لفظ لکھا، تو پورا جملہ یوں ہے کہ یسوع سے خداوند ہونے کا سفر، کہ یسوع مسیح یسوع سے خداوند ہونے تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے.
آج ہم یہ سیکھیں گے، اور ہم نے آج کے متن میں یہ پڑھا 21ویں آیت میں مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا. آج میں خوش ہوں، ایسے ایلڈر صاحب نے آج ریڈنگ بڑی خوبصورت کی، ورنہ موسٹلی لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، ختنہ ہی پڑھتے ہیں، ختنے نہیں پڑھتے. تو میں نے کئی بار اس کی وضاحت کی ہے. پڑھے لکھے نوجوان لوگ، بیٹے بیٹیاں، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی اسے کہتے ہیں ہائے تازی، یہ ہے پر ختم ہونے والے الفاظ آ جائیں اور ان کے آگے حرف جار ہو، یعنی کا، کے، کی، کو، میں، نے، سے، اس قسم کے حروف ہوں، تو اس وقت وہ ہے بڑی ہے کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کو ختنہ کا وقت آیا نہیں، ختنے کا وقت آیا تو یسوع، تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے نہیں پڑھی، جو کہ آگے نہیں آ گیا، حرف جار آ گیا، فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا. میں آج یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا، یسوع سے خداوند ہونے کا سفر، چونکہ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ تجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے اور تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع، اس کا نام، بائبل مقدس میں 7 لوگ ایسے ہیں، 7 نام ایسے ہیں جن کا نام زمین سے نہیں آسمان سے آتا ہے، لیکن وہ بشریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ انسان ہیں، انسان ہونے کی دلیل ہے. یہاں یسوع مسیح کا نام جو یسوع ہے، یہ اس کے انسان ہونے کی، اس کے بشر ہونے کی، اس کی ہیومینٹی کی دلیل ہے. چونکہ میں نے شروع میں جو تمہید باندھی کہ سائنس اور مذہب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یا کمپیٹیبل ہے. یہ 2 لفظ انگریزی کے میں نے استعمال کیے ہیں، ساؤنڈ میں بالکل ایک سے لگتے ہیں لیکن معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہے، الٹ ہے. اپوزٹ الٹ ہونا اور کمپیٹیبل ہونا، میچ کرنا، ملنا. تو کیا آج میں ایسا ہی کمپیرزن، ایسا ہی تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کی ذات، کہ یسوع مسیح کا نام ہم اس میں اگر آپ دھیان سے پڑھیں، میں چاہتا ہوں بار بار پڑھیں اس آیت کو، تاکہ اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے اور مقدس لوکا جو بات ہمیں بیان کرنا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، ہم اس کو سیکھیں. اور وہ یہ ہے کہ اس کا نام یسوع رکھا گیا. اگر آپ اس بات کو تصدیق کرنا چاہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع، خداوند یسوع مسیح کا نام اس کے انسان ہونے کا، اس کا انسانی نام ہے. اس کی ذات کو انسان کے طور پر، اس کو ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی کے طور پر پیش کرتا ہے، تاریخی انسان کے طور پر پیش کرتا ہے. اور جو لوگ یسوع کی ذات کو متھ سمجھتے ہیں، تصور سمجھتے ہیں، خیال سمجھتے ہیں، مقدس لوکا اس بات کی انہیں یہ شہادت دے رہا ہے. اور ایک ہی نہیں، اس کے انسان ہونے کو یہ یسوع مسیح کا وہ رجسٹرڈ نام ہے جو زمین پر جیسے ہم اپنی نادرا میں رجسٹریشن کرواتے ہیں، تو یہ یسوع مسیح کا نادرا کا رجسٹرڈ نام ہے جو بطور انسان اس کی ذات کو پیش کرتا ہے. کیسے؟ کسی چیپٹر کے 2 باب کے اگر پہلی آیت کو پڑھے تو اس کی انسانیت کو اور اس کے تاریخی انسان ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس کی گواہی مقدس لوکا یوں دیتا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی 96 سوریا کے حاکم کورنیس کے
عہد میں ہوئی۔ اب یہ سوریا، کورنیس، کیسر اوگسطس، ناصرت، بیت لحم، یہ ایسی جگہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کو تصورات میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی حقیقت میں آپ کو مل سکتا ہے۔ بھائی جس جیوگرافی کو، جن جگہوں کو بیان کیا، وہ جگہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جن لوگوں کا ذکر کیا، جن کے حکم پر یہ اسم نویسی ہوئی، نام لکھے گئے، اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے یسوع کا نام بطور زمین پر انسان کی رجسٹرڈ کروایا، وہ یسوع ہے، جو دنیا کی تاریخ میں اس عہد کے، اس وقت کی اسم نویسی میں بطور یسوع یہ نام آج بھی موجود ہے، جس کے سرٹیفکیٹ، جس کے اسناد آج بھی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس عہد کی تاریخ سے پروف کیا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح، یسوع ایک تاریخی شخص ہے جو فلاں عہد میں کیسر اوگسطس جو رومی شہنشاہ تھا، اور اس کا حاکم جو یہودیہ کے صوبے میں، کورنیس جو اس کا حاکم تھا، اس کے عہد میں، اس کے رجسٹر میں اس کی جسمانی نام یسوع کے طور پر لکھا گیا، اور اس میں یسوع کے معنی جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہودیوں میں نام رکھنے کی 3 وجوہات ہوتی تھی۔ یا تو وہ نام کسی بچے کے جو پیدا ہونے والا ہوتا، اس کی ذات و صفات کی مناسبت سے رکھتے، یا پھر وہ اس عہد کے کسی واقعے کو بیان کرتا اس کا نام، یا پھر وہ اس کے والدین کی جذبات کو، ان کے حالات اور خیالات کا مظہر ہوتا، ان کو ظاہر کرنے والا ہوتا۔ مثال کے طور پر میں ان تینوں ناموں کی مثال آپ کے سامنے ایک ایک رکھے دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ایک ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اسحاق، جس کا نام اس کے ماں باپ نے اسحاق اس لیے رکھا چونکہ جب فرشتوں نے، ان 3 مقدس لوگوں نے آ کر مقدس ابراہیم کو اور سارہ کو یہ گواہی دی، یہ خوشخبری دی کہ تیرے بیٹا ہوگا، اگلے سال جب ہم آئیں گے تو تیرا بیٹا ہوگا، اور وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے کہ میں بڑھاپے میں بیٹا جا کیسے جان سکتی۔ تو اسی عمل کی مناسبت سے، اس کی ماں کی سوچ کی مناسبت سے اس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا، جس کے معنی ہے مسکرانا یا مسکراہٹ، ہنسی، خود ہنسنا۔ تو یہ اس کا نام اس کے ماں کے جذبات پر رکھا گیا۔ سموئیل، اس کی ماں رو رو کر خدا سے مانگتی ہے، اور سموئیل کے معنی ہے کہ میرا رونا خدا نے سنا۔ سما کہتے ہیں عبرانی میں سننا، اور ایل کہتے ہیں خدا کو۔ تو سموئیل کہ ایل نے، خدا نے میری دعا کو سن لیا، یہ اس کا نام رکھا گیا۔ تو یہ پیرنٹس کے جذبات۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلج نام رکھا گیا پرانے عہد نامے میں، اور آگے اس کی وضاحت لکھی گئی ہے کہ فلج اس لیے نام رکھا گیا چونکہ ان دنوں میں زمین بٹ گئی تھی، زمین تقسیم ہو گئی تھی، تو گویا یہ ارد گرد کے ماحول کے اثر سے انہوں نے یہ نام اس کا رکھا، جو اس عہد کے ایک واقعے کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب بنی اسرائیل سے عہد کا صندوق چھن گیا، تو ادھر جو ہی صندوق چھنتا ہے اور فنحاس کے بیٹا ہوتا ہے جو ایلی کاہن کا پوتا ہے، اور اس کی بہو اس کا نام رکھتی ہے یکبود، چونکہ اس کے مطلب ہے کہ حشمت اور خدا کا جلال اسرائیل سے رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بھی اس واقعے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تیسرا کہ بچے کی خصوصیات کی مناسبت سے نام، تو یہاں پر یسوع
نام رکھا جاتا ہے اس بچے کی خصوصیات کی مناسبت پر کہ یہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اس کا آنا، اس کا پیدا ہونا اس بات کی صفت کا حامل ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے نجات دے گا۔ یہ اس کا انسانی نام۔ اور میں نے شروع میں سائنس کی، مذہب کی، عقائد کی، فرمانبرداری کی، لاجک کی بات کی۔ اب اس کو اس لیے میں نے کی کہ اب جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، اب اس کو اس کے ساتھ جب ملا کر سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ چونکہ اس آیت میں پھر پڑھتا، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ لیکن آگے کا جو فریز ہے، جو آگے کا حصہ ہے، یہ اس بات کی طرف ہمیں وضاحت کرتا ہے جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا گیا۔ تو مسیح یسوع کی ذات، اس کا انسانی نام، اس کی انسانی ذات کی وضاحت یہ اگلی فریز کر رہی ہے، اگلا حصہ کر رہا ہے کہ بطور انسان اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ لیکن جب بھی ہم کسی بچے کی پیدائش کا، اس کے پیدا ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ بچہ ہے تو اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ چونکہ فطری تقاضا یہ ہے، کوئی بچہ اس وقت تک دنیا میں آ نہیں سکتا، پیدا ہو نہیں سکتا جب تک وہ کسی کپل کا امیزہ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی، مرد اور عورت دو لوگ اکٹھے ہوں تو بیٹے کی پیدائش کا چانس بنتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر جب بھی ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اس فلسفے کو نہ سمجھنے والے لوگ فوراً اسی لیے اس خیال کی طرف جاتے ہیں کہ بیٹا ہوا ہے، عورت موجود ہے تو اس کا کوئی باپ بھی ہونا چاہیے، اور اس باپ کی طرف فوراً جاتے ہیں۔ اور پھر جب اس کا جواب فطری طور پر، فطری تقاضوں کے مطابق نہیں ملتا تو پھر وہ لاجیکلی جب پروو نہیں ہوتا، لاجک مانتی نہیں، حکمت مانتی نہیں، عقل مانتی نہیں، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو رد کر دیتے۔ میں نے بات کی، پھر کہانی دلاتا ہوں۔ پنچر لگوانا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے 100 میں نئی ٹیوب ڈال رہی ہے تو نئی ٹیوب ڈلوا لی جائے، خرچہ بھی کم، وقت بھی بچ جائے۔ لیکن فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے، ابے نے کیا ہے، پنچر لگوا کیا ہونا ہے۔ تو عقل وہاں پر معاف، عقل کا رول نہیں رہتا، اس کو ایمان سے، فرمانبرداری سے ماننا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش محض ایک چیز کو پیش نہیں کرتی کہ اگر لاجک پر کے تو ایمان ہاتھ سے جائے، ایمان پر کے تو لاجک ہاتھ نہیں آتی، ماننے کے لیے مجبور نہیں کرتی، کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتی۔ تو یسوع کی پیدائش ایک ایسی پیدائش ہے کہ جس میں سائنس، روایت، فطری ماحول، فطری روایت، لاجک، عقل اور عقیدہ، مذہب دونوں میچ کرتے ہیں، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چونکہ عورت سے ایک بچے کا 9 منتھ کے پیریڈ میں پیدا ہونا یہ سائنٹیفکلی پروو کرتا ہے کہ 9 ماہ سے کم اگر کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو وہ امیچور ہے، یا تو اس کی حکمت میں، یا اس کی عقل میں، یا اس کے جسمانی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیشنسی رہ جائے گی، نامکمل رہے گا۔ اور پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں، لیکن اگر کہیں چلو 7 ماہ ہو بھی جان دے لیں تو ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے۔ لیکن 9 ماہ تک ایک عام پروسیس سے
فطری انداز پر، سائنسی بنیادوں پر ایک بچہ اپنی ماں کے رحم میں 9 ماہ تک پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کے ایک ڈی این اے سے کام چلتا ہے، ایک سپرم سے آگے بات بنتی ہے، پرورش پاتا ہے، ہڈیاں، گوشت، خون سب کچھ بنتا ہے۔ تو یہ اس کا سائنٹیفک، سائنس کی، یونانیوں کی حکمت، جس پر وہ کسی چیز کو مانے بغیر قبول نہیں کرتے، اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگلا حصہ جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا، ساتھ اس بات کی دلیل بھی فراہم کرتا ہے کہ یہ سائنس کے اصولوں پر 9 ماہ کے پیریڈ میں انسان، عام بچے کی طرح، عام بچے کی سینس میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا سیڈ، اس کی بنیاد، اس کا تخم، اس کا ایسن، اس کا جوہر کہاں سے ہے؟ وہ لاجک فراہم، سائنس فراہم نہیں کرتی، بلکہ وہ عقیدہ فراہم کرتا ہے، وہ ایمان فراہم کرتا ہے، وہ فرما برداری فراہم کرتی ہے، جس کے وسیلے سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ چونکہ ساتھ ہی فرشتہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ عام انسانی رویوں کے مطابق پیدا ہونے والا یہ بچہ محض انسانی کوشش، انسانی ریزن، انسانی سبب نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب الہی ہے۔ تو یہ جسمانیت اور الہیت، ان دونوں کا امتزاج ہے کہ ایک طرف اس کا 9 ماہ کے پیریڈ میں ایک عورت کے بطن میں رہ کر پرورش پانا، زائگوٹ سے بڑھنا اور بڑھ کر ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کرنا، یہ سائنٹیفکلی اس کی گروتھ کو، اس کے سارے روایتی طریقوں کو، فطری پروسیس کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کی پیدائش کا وجود میں آنا وہ ان سائنٹیفک ہے، وہ سائنسی اصولوں کے، وہ روایتی طریقوں سے، وہ لاجک اور عقل کے اصولوں کے متضاد ہے۔ اس کی وضاحت ساتھ ہی کہتا ہے کہ مقدسہ مریم سے جب سوال کرتی ہے یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، میں کسی مرد کو جانتی نہیں ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ الہیات کا اثر ہے، یہ جسمانیت کے، یہ چونکہ وہ سائنٹیفک اصولوں کے مطابق بات کرتی ہے، لاجک پر بات کرتی ہے کہ یہ ممکن نہیں، جب تک کوئی مرد میری زندگی میں نہیں آتا یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو فرشتہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ تم پر روح القدس فضل سایہ کرے گا اور اس کی مناسبت سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جو مولود مقدس اور خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہاں لاجک اور الہیات ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ یوں ایک طرف یسوع مسیح بطور انسان بڑھتا ہے اور دوسری طرف خدا کے حکم سے، خدا کی ایسن سے، خدا کے جوہر سے، خدا کے کلام سے مجسم ہو کر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ تو یوں لاجک، فطری اور غیر فطری دونوں چیزیں، ایمان اور لاجک دونوں مکس ہو کر چلتی ہیں۔ اسی لیے ایتھناسیس کے عقیدے میں ہم مسیحیوں کا جو ایمان ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، ہم اپنے رسولوں کے عقیدے میں جس کو ہم ایمان کے طور پر ہر بار اظہار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس کا مطلب کہ وہ کسی انسانی پروسیس سے، انسانی طریقے سے، ہماری لاجک جس کو مانتی ہے اس سے نہیں۔ اور اثناسیس کے عقیدے میں ہمارا یہ فیت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے، کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ اس کی ساری معموری، ساری الوہیت، ساری ڈیوینٹی اس میں کام کرتی ہے، اس میں مجسم ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں پورا انسان بھی ہے۔ وہ روتا ہے، وہ بھوک سے بھلبلاتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے، وہ تھکتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ صلیب پر مرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، پیاس میں پکار اٹھتا ہے، میں پیاسا ہوں۔ یہ ساری کی ساری اس کے بشر ہونے کی، اس کے انسان ہونے کی، اس کی ہیومینٹی کی علامتیں ہیں۔
لیکن جہاں وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے تھم جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اندھوں کو دیکھنے کی قوت، لنگڑوں کو چلنے کی قوت اور مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، تو وہاں پر اس کی ڈیوینٹی، اس کی الوہیت، دونوں چیزیں اس کی ذات میں اکٹھی۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ یسوع خدا کا نادرہ کا، اس کے جسمانی ہونے کا، اس کے ہیومن بینگ کے طور پر انسان ہونے کا نام ہے۔ اور مسیح یہ تقریباً 300 سے زیادہ پروفیسیز، 300 سے زیادہ نبوتیں کلام مقدس میں ملتی ہیں کہ وہ مسیح، وہ مسیحا آئے گا۔ چونکہ اس نام کے جو معنی ہے گناہوں سے نجات دینے والا، تو وہ اس وقت تک ان لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑا نہیں سکتا تھا، نجات دے نہیں سکتا تھا، جب تک وہ مسیح نہ بنے، مسیحا نہ بنے۔ تو یہ مسیحا اس کا آفیشل نام ہے، اس کی ذات کو یہ اس کا الوہی نام ہے، یہ اس کا آسمانی نام ہے، جو اس کے جسم لینے سے پیشتر اس کائنات کی تخلیق سے بھی قبل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کی رفاقتی شکل میں، تثلیث کی شکل میں وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے وہ اس وقت تک مسیحا نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے، اس نے اس کو یسوع بھی کیا اور مسیح بھی کیا، کہ وہ مسیح بنے بغیر، الوہیت کی معموری کو اپنے اندر لیے بغیر، مسا ہوئے بغیر، وہ ان کے گناہوں سے نجات نہ دے سکتا تھا۔ محض انسان ہوتے ہوئے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا تھا، جب تک وہ مسیح یعنی الوہیت سے معمور نہ ہو۔ اب یسوع اس کے ماں باپ نے نام دے دیا یا فرشتے نے نام دے دیا، مسیح آسمان سے اس کی ذات کی ازلیت کو ظاہر کرتا، ازل سے پہلے اس کا نام رکھا گیا۔ تو یسوع اور مسیح کے دو تقاضے تو ہو گئے، تو وہ خداوند کہاں سے ہوا؟ خداوند یہ اس کا ارننگ نیم ہے، جو اس نے اپنی قدرت سے، اپنی فرما برداری سے، اپنی وفاداری سے، اپنی ان ساری باتوں کے سبب سے جو اس نے انسان ہوتے ہوئے دکھ سہ کر اس نے اس کو پروو کیا، جب وہ صلیب پر انسان ہوتے ہوئے، یسوع ہوتے ہوئے مر جاتا ہے، دفن ہوتا ہے، 3 دن تک قبر میں رہتا ہے، اور مسیحا ہونے کے وسیلے سے، مسیحا ہونے کے وسیلے سے زندہ ہوتا ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے والوں کے سبب سے وہ ان کا خداوند ٹھہرتا ہے، ان کا خدا ٹھہرتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ہم نام لیں یسوع مسیح کا، تو دوستوں کی طرح خالی یسوع یا خالی مسیح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جب بھی نام لیں پورے احترام سے خداوند یسوع مسیح، یسوع اس کی انسانیت کو، مسیح اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو، اور خداوند اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو، اس کی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس نے زمین پر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے کرتے اس سارے دکھ سے، صلیب کی ساری اذیت سے گزر کر اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے یہ نام حاصل کیا۔ چونکہ پالوس رسول یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور اتم ہے، اور وہ نام خدا ہے۔ چونکہ جب کیسریا فلپی کے سامنے وہ پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے کیا کہتے ہیں، کہتا ہے کوئی کہتے ہیں نبی، کوئی کہتے ہیں یوحنا جی اٹھا ہے، کوئی کہتے ہیں ایلیا، اور کوئی اور نبیوں میں سے، تو کہتا ہے تم کیا کہتے ہو؟ تو مقدس پطرس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یوں اس نے اپنی اس ساری الوہیت کو، اپنی ساری بشری کمزوریوں کے باوجود خدا کی فرما برداری میں آگے بڑھ کر خداوند کے ٹائٹل کو حاصل کیا۔ میں
بہت سی چیزیں ابھی تشریح طلب ہیں، بہت سے سوال آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، لیکن 34 منٹ ہو گئے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ باقی کبھی وقت ملا اس کی مزید وضاحت پھر کر لیں گے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنے سرمن کا اختتام کروں۔ یسوع مسیح اور خدا ہمیں جب بھی نام لینا ہے تو احترام کے ساتھ کوشش کیا کریں۔ پورا نام خداوند یسوع مسیح۔ ہم اگر خالی یسوع کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم صرف اس کی انسانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر خالی مسیح کہتے ہیں تو ہم اس کے الوہی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایسی بہت سی بدعتیں مسیحیت میں موجود ہیں، جو غناستیت کی بدعت ہے، جو خدا کو انسان ہونے کی نفی کرتی ہے، اور پھر اس کے دوسری سائڈ پر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو خدا کو صرف الوہی مانتا ہے، اس کو انسان نہیں مانتا۔ دوسری طرف دوکیت کے لوگ ہیں، غناستیت کے علاوہ دوکیت، وہ خداوند یسوع مسیح کے انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے الوہی ہونے کا، دوکیت والے خداوند یسوع مسیح کے آسمانی ہونے کا، الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے وہ کامل انسان بھی ہے۔ اگر ہم اس کو خالی یسوع کہتے ہیں تو خالی انسان، خالی مسیح کہتے ہیں خالی خدا، لیکن جب یسوع مسیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب کامل انسان، کامل خدا، اور یوں اس کی اس ساری ذات کے وسیلے سے جب ہم اس کو اپنی عقیدت سے، اپنی محبت سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کی ساری فرما برداری کو، نجات کے سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اس نے جو ٹائٹل جیتا، اس کو جو خدا کی طرف سے، باپ کی طرف سے نام ملا، وہ خداوند ہے۔ یوں کوشش کیا کریں جب ہم نام لیں، ان بچوں سے بند کریں ذرا، ڈونٹ لک ایٹ دیم، خوش نہ ہونا نہ شور سن کے، فوراً منع کیا کریں۔ تو لاسٹ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کہنے سے مسیح یسوع کی ذات کا پورا اظہار ہم کرتے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، اور اس نے اپنی فرما برداری سے دکھ سہ کر ہمارے لیے ساری نجات کے کام کو بھی پورا کیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آخری ایک بات کرنے کے بعد گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہم اس محبت میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ خداوند جی تسی آؤ، تسی انج کرو، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، ہم واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جو ہم عام انسانوں کے لیے تعظیم کے طور پر، عزت کے طور پر، آداب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف اس پر لمبی بات نہیں کروں گا، ہلکا سا اشارہ دوں گا، چونکہ وقت نہیں ہے اس کی وضاحت کا۔ الگ سے آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کیا پاکرو کو غلطی لگی ہے؟ پاکرو سے ہم زیادہ سیانے ہیں کہ ہم اس قسم کے، میں نے کئی بار دیکھا لوگوں کو بائبل پڑھتے ہوئے بھی جہاں تو کا لفظ آتا ہے وہ وہاں پر آپ کہہ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بائبل کا اصول نہیں ہے پڑھنے کا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب پاکرو اور واحد خدا کی ذات ایسی ہے جو تو کہلوا کر خوش ہے، چونکہ ہم اس کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے واحد ہونے کا، اس کے یکتا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس، خدا کا پاک روح جب بائبل کے مصنفین کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان کے لیے تو کا لفظ استعمال کر، صیغہ واحد استعمال کر، تو پھر استثناء کی کتاب میں لکھا ہے اگر تو اس میں سے تھوڑا سا نکتہ یا شوشہ بڑھائے گا یا کم کرے گا تو تو ان ساری لعنتوں کا مستحق ہوگا جو اس کتاب میں بیان کی گئی، اور وہ بے شمار بڑی بھیانک لعنتیں۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی مرضی سے کہ نہیں ایتھے آ ہونا چاہیے سی، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کی الوہیت کا، اس کے پاک روح کی اس اختیار کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگر
पाखरू ने ये लिखवाया है कि तू ही लिख, तो हमें तू ही कहना चाहिए। ये आप जनाब के तुसी के चक्कर में पढ़कर, हाँ इसमें हमारा इंटेंशन बैड नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, आई एग्री, लेकिन कभी कभी हम अपनी मोहब्बत में कुछ काम गलत कर जाते हैं, तो उस मोहब्बत के सबब से गलतियां ना दोहराएं। यीशु का इंसानी नाम यीशु मसीह, उसका अज़ली नाम, उसका आसमानी नाम, और खुदावंद उसका अर्निंग, उसका कमाया हुआ वो अथॉरिटी है, वो इख्तियार है जो उसने अपनी फर्मा बरदारी के साथ अपने आसमानी बाप से हासिल किया। तो जब भी कभी नाम ले, पूरे एहतराम के साथ खुदावंद यीशु मसीह कहें। ये ज़्यादा खूबसूरत है बजाय इसके कि हम इज्जत देने के लिए खुदावंद तुसी आओ, तो ये बाइबल की नफी करते हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो सैकड़ों बल्कि हजारों बार मुझे, मैं अगर काउंट करता, गिनती करता, मैंने वो एनसाइक्लोपीडिया से पढ़ा नहीं, शायद हजारों की तादाद में ये इकट्ठा खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में आपको बार बार ये नाम मिलेगा और इकट्ठा मिलेगा, खुदावंद यीशु मसीह। ये उसका पूरा डेजिग्नेशन है, ये उसके पूरा नाम है, ये उसकी जात का पूरा इजहार है, ये हमारे ईमान का पूरा इकरार है कि वो कामिल इंसान भी है, वो कामिल खुदा भी है, और उसने हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देकर हमें आज़ाद भी करके हमारा खुदावंद भी ठहरा। खुदावंद मुझे और आपको यीशु मसीह के इन तीनों ऑफिसेस की, इन तीनों क्वालिटीज की, इन तीनों सलाहियतों के इकरार करके दिल से उस पर ईमान लाने का फजल और तौफीक अता करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हों के लिए खुदावंद के हुजूर इस बात का इकरार करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू मेरे लिए यीशु बना, इंसान बना, और तेरी जात, तेरी असल, तेरी हकीकत जो अज़ल से मसीह की सूरत में आसमानी मकामों में मौजूद थी, तूने अपनी अलूहियत को खाली करके मेरे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु बनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और फिर सलीब की सारी अज़ियत, सारे इंसानी तकाज़ों को पूरा करके तूने मुझे निजात का वारिस ठहराया, निजात बख्श कर, मेरा मुनज्जी ठहर कर, मेरा खुदावंद होने का लक़ब पाया। मैं आज पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरे हिकमत से, पूरे अकीदे से, मैं अपनी लॉजिक, अपनी हिकमत और अपने ईमान दोनों की सूरत में खुदावंद तुझको अपना खुदावंद यीशु मसीह के तौर पर कबूल करता और करती, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत, खुदावंद आपको सलाम।